ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ پارٹی ہمارے جیسے ملک میں جب آپ پارٹی کی بنیاد پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں گے تو آپ جمہوریت کو مضبوط کریں گے اور آپ پارٹیز کو اسٹرینتھن کریں گے، اور پارٹیز کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے کیونکہ کیوں ڈکٹیٹرشپ ایزیلی آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہماری پارٹیز جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں. جتنی آپ ہر جگہ پر جب الیکشن کرائیں گے تو آپ پارٹی بیسس پہ کرائیں گے تو پارٹیز کو اسٹرانگ کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کی روایت ہے ہمارے ملک کے تناظر میں یہ ڈکٹیٹرز کی ہے. ایوب خان نے کیا، پرویز مشرف نے کیا، ضیاء الحق نے کیا. ہاں، اس کی ایک وجہ ہے نا، ضیاء نے بھی کیا. اس کی وجہ ہے کہ پھر ان کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. انہوں نے نئی پارٹیاں بنانی ہوتی ہیں، انہوں نے کاف لیگیں بنانی ہوتی ہیں، انہوں نے کنونشن مسلم لیگیں بنانی ہوتی ہیں. تو لیکن نون لیگ نے پھر ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ جمہوری جماعت ہے، جمہوری حکومت ہے، یہ ڈکٹیٹروں سے متاثر ہو کر کیا انہوں نے ہمارے گھر میں ڈال رہی ہے. نون لیگ نے، زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے بھی فیصلہ نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، وہ جب وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر نون لیگ نے ایسا فیصلہ یقیناً کیا کہ جی نان پارٹی بیسس پہ کرانے ہیں تو مجھے تو افسوس ہوگا، اس لیے کہ یہ پھر ایک قسم کی ایڈمیشن ہوگی کہ ان کو فکر ہے کہ لوکل لیول پہ کہیں الیکشن جو ہے ہمارے خلاف نہ چلا جائے. چلیں بالکل میں دانیال عزیز صاحب سے پوچھوں گی، کافی کام کیا لوکل باڈیز کے حوالے سے. جی دانیال عزیز صاحب، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ جائے گی، الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی پھر سلسلہ چلتا رہے گا؟ سب سے پہلے تو جو لاس اینجلس کی بات ہے وہ میں آپ کو پریزنٹ کر دوں گا، شفقت صاحب کو بھجوا دوں گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہ پارٹی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے، یہ اس بات پہ ہم الجھ گئے ہیں جو اصل ہاتھی ہے کمرے میں اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ جو مقامی سطح کا نظام ہے، جو سندھ میں انہوں نے 1979 کا طرز کا لایا، جو بلوچستان میں 2010 کا ایکٹ آیا ہے، جو ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے خیبر پختونخوا میں پاس کیا ہے، اس میں تمام کے تمام جو ان کے پاس اختیارات تھے، جو محکمے تھے، جو افسران بالا تھے، جو ان کے پاس فنڈز تھے، جو ٹیکسز تھے، جو ان کے پاس مختلف قسم کی اتھارٹیز تھیں، وہ تمام کی تمام سینٹرلائز کر کے تو ان کو ایک کھوکھلی مقامی حکومت پکڑا دی ہے. جبکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ، اور وہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ تمام جماعتوں نے، جتنی بھی پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں، ان سب نے مل کے یونینیمسلی یہ پاس کیا ہے کہ پاکستان میں 140A کے مطابق مقامی حکومت ہوگی. 140A میں لکھا ہے کہ ہر صوبائی حکومت پابند ہے کہ بالکل ایک مقامی حکومت بنائے گی جس میں وہ تفویض کرے گی اپنے مالیاتی، انتظامی اور سیاسی اختیارات اور ذمہ داریاں کس کو؟ اس مقامی حکومت کے منتخب نمائندوں کو. تو ایک انہوں نے کہا کہ ہم ڈی سی واپس لانا چاہتے ہیں، بلوچستان میں لے آئے، ڈی سی یہ واپس لے آئے، پنجاب کی بھی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی لے کر آ رہے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ننگ تلنگ کر کے، ان کے اختیارات چھین کے، ان کو بالکل سڑک کے کنارے کھڑا چھوڑ کے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، فیصلے سارے ہم کریں گے. اصل بات یہ ہے، یہ بات نہیں آپ الیکشن جس طرح کا مرضی کا کروا لیں، آپ پارٹی بیس کروا لیں، یا آخری دن تک یہ ٹکٹیں نہیں بانٹ سکیں گے. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو پارٹی فارمیشنز ہیں، یہ پارٹی الیکشن کی بات کرتے ہیں. نون لیگ نے پارٹی الیکشن کی بات کی کہ ہم اپنے تمام ذیلی سطح پر الیکشن کروائیں گے. یہ پی ٹی آئی نے یہ بات کی کہ ہم یہ کروائیں گے. پی 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 نے متعدد بار یہ کوشش کی ہے. یہ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے. کرنا مشکل کام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈکٹیٹر ہی ایسے کام کر سکتے ہیں. شرجیل میمن صاحب، میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی، سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ رہی ہے، اپنے ریمارکس میں کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہ پہلے لوکل باڈیز الیکشنز کراتے ہیں، جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو اس چیز کو بھول جاتی ہیں. آسما صاحبہ، میں آپ کے اس جواب کو تھوڑا ٹائم لوں گا. پہلی بات جو زعیم قادری صاحب نے کی کہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا. دیکھیں، پنجاب میں میں بتا رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ میں کیبنٹ میں مختلف پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں صرف سنگل پارٹی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس پاری کیبنٹ میں بیٹھی ہے. جو لوٹے نئے آئین کے پاس شامل ہوئے تھے وہ بھی کیبنٹ میں نہیں تھے. تو اس سے مسلم لیگ نواز کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کی ایک اکثریت بشمول ان کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، ان کی سوچ یہ ہے کہ غیر جماعتی انتخابات، مطلب یا تو یہ وہی آپ والی بات، یا تو یہ ڈکٹیٹر سے متاثر ہے یا ان کو خوف ہے کہ یہ ہار نہیں. دوسری آپ نے بات کیا پوچھا جی؟ چلیں وہ سوال سن لیں ان کا. زعیم قادری صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ سندھ میں پارٹی بیسس پر الیکشن کروائیں گے؟ اناؤنس کر دیں آج. بالکل میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بالکل میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا بس ٹھیک ہے، کرائے گی پاکستان بھی نہ ہم ڈکٹیٹر سے متاثر ہیں
نہ ہی ہم ڈکٹیٹروں سے متاثر ہیں، نہ ہی ہمیں خوف ہے. بس ٹھیک ہو گیا، کروائیں گے جی، میرے سے لکھ کے لے حوصلے سے یار، دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں الیکشنز نہیں کروائیں گے. وجہ کیا ہوگی کہ کیوں نہیں کرا وجہ یہ ہے سکیں گے؟ جی کہ ان کا پہلے دن سے پروگرام ہی یہ ہے کہ جنرل الیکشنز کے بعد اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کروائیں یا نہ کروائیں. ان کا پہلے دن سے پلان یہ تھا. آپ دیکھیں سندھ میں 1861 کا پولیس ایکٹ انہوں نے بحال کر دیا، اور یہی جو ایکٹ ہے 2011 پولیس ایکٹ بلوچستان کے نام سے انہوں نے پروونشل اسمبلی سے پاس کر لیا. ان دونوں ایکٹس میں جو ڈسٹرکٹ میں کرمنل جسٹس سسٹم کا انچارج ہے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہے. یہ وہ فیصلہ میرے پاس ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا، جس میں آئین کے مطابق ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے عہدے کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا گیا. تو اب یہ پھنس گیا کیونکہ چاہ رہے تھے وہ نظام. اب یہ ڈی سی بنا نہیں سکتے. آپ نے مجھ سے کورٹ کے بارے میں سوال پوچھا تھا. ہم نے 2 بار الیکشنز کروائے. آسما صاحبہ، جی شرجیل میم صاحب بالکل جواب دے دیں. کورٹ نے تو کہا نا کہ ڈکٹیٹرز آ کے پہلے کراتے ہیں، جمہوری حکومتیں بھاگتی ہیں. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ کورٹس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹروں کو ہیرو کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہی کورٹس جو ہیں یہ ماضی میں بھی اس طرح کام کرتی آئی ہیں. آج بھی اس طرح کی مثالیں جان بوجھ کر عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ڈکٹیٹر شاید ہم سے زیادہ بہتر تھے. بات یہ ہے نہیں، وہ ڈکٹیٹرز کے بنائی ہوئے نظام کو بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ چلا رہے ہیں. اسی وقت وہ چلا رہے ہیں، سندھ میں چل رہا ہے. نہیں جی، کوئی ڈکٹیٹر، میری بات سنیں جی، اس وقت سندھ میں وہ نظام چل رہا ہے جو سندھ کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. 1979 کا چل رہا ہے نا، جو ضیاء الحق نے بنایا تھا، وہ اس وقت سندھ میں وہ چل رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس میں کافی امینڈمنٹس بیچ میں آئی ہیں. دانیال عزیز صاحب کی بات یہ 100% صحیح نہیں ہے کہ ایز اٹ از وہ نظام چل رہا ہے. اس میں پھر کوئی 8 سے 10 جو ہے میجر امینڈمنٹس ہیں وہ ہم نے کی ہیں. جہاں تک آپ نے کی. میں زعیم قادری صاحب سے پوچھ لوں کہ زعیم قادری صاحب پھر یہ کیوں الزام آپ پہ لگ رہا ہے؟ ڈکٹیٹرز کی روش کو کیوں اپنایا گیا؟ ایوب خان نے، ضیاء الحق نے، پرویز مشرف نے غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز کرائے. آپ لوگوں سے تو لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی، توقعات تھی کہ آپ جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز کرائیں گے، اناؤنس کریں گے. آپ یو آر ٹرائنگ ٹو جمپ آن ٹو اے کنکلوژن ہیئر. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ انتخابات جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے یا غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے. دونوں آرگومنٹس ہم نے اسمبلی میں پیش کر دی ہیں. جو بھی فیصلہ اسمبلی سے ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا. اس میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ نے اپنے انٹرو میں سن لینا بی بی، آپ نے اپنے انٹرو میں اور آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرانا چاہ رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیصلہ نہیں ہوا. بالکل یہ کیبنٹ نے آج فیصلہ کیا. یہ کیبنٹ نے آج فیصلہ کیا. میں کیبنٹ کا ممبر ہوں بی بی، میں وہاں موجود تھا. نہیں، آپ کیبنٹ ممبر کہاں سے آ گئے؟ میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہوں. 5 ایڈوائزرز میں سے جی شفقت صاحب کب ہے بھائی؟ جی میں کیبنٹ کا ممبر ہوں بھائی. زعیم قادری صاحب آپ صوبائی وزیر کب سے ہو گئے؟ جی شفقت صاحب بٹھایا ہوا ہے یہاں. نہیں شفقت صاحب مجھے جواب زعیم قادری صاحب بول رہے ہیں. مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں اسی پہ مزید گفتگو آگے بڑھاؤں گی. شفقت محمود صاحب سے بھی پوچھوں گی. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کیبنٹ کے ممبر ہیں. جو ہم نے آج خبریں سنی کہ کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز ہوں گے. اگر معاملہ آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اکثریت وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. دانیال عزیز صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہاں پہ انتخابات نہیں کرائیں گی. اسی پہ ہم بات کریں گے، جواب بھی لیں گے شفقت محمود صاحب سے ایک مختصر سے بریک کے بعد.